بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من نکث بیعہ۔ قال اللہ تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر سمعت جابرا قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بایعنی علی الاسلام فبایعہ علی الاسلام ثم جاء الغدا محموما فقال اقلنی فابا فلما ولى قال المدینۃ کالکیر تنفی خبثها وتنسع طیبها۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باب الاستخلاف۔ باب الاستخلاف۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا سلیمان بن بلال عن یحییٰ بن سعید قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضی اللہ عنہا ورأساه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فأستغفر لك وأدعو لك۔ فقالت عائشة وسقليا واللہ انی لأظنک تحب موتی۔ ولو کان ذلک لا ذللت آخر یومک معرسا۔ آپ کے ہاں لذلیلتا ہی ہے؟ یہ باب جو ہے میرے خیال میں یہ علم یعلم نہیں ہے، نہیں یذل نہیں ہے، یذل لیکن یہ تو ہے نا اپنا ذلہ تو زلالہ وہ تو نہیں، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ تو ذلل یا ذلل نہیں ہے، یہ علم یعلم۔ چلو پھر ضرب یضرب ہے تو پھر ذل یذل، پھر چلیے ٹھیک ہے۔ لا ذللت آخر یومک معرسا ببعض ازواجک۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا ورأساه لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ فاحد ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون ثم قلت یأبى اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبى المؤمنون۔ حدثنا محمد بن یوسف اخبرنا سفیان عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمر قال قیل لعمر لا تستخلف قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاثنوا علیہ فقال راغب وراہب وددت انی نجوت منها کفافا لا لی ولا علی ولا تحملها حیا ومیتا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ سمع خطبۃ عمر الآخرۃ حین جلس علی المنبر وذلك الغدا من یوم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتشہد وابو بکر صامت لا یتکلم قال کنت
ارجو ان یعیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یدبرنا یرید بذلک ان یکون آخرہم فإن یکو محمد قد مات فإن اللہ تعالی قد جعل بین اظہرکم نورا تہتدون به بما هدى اللہ محمدا وإن ابا بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكان بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اسعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. اللہ اکبر. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمتہ فی شیء فامرها ان ترجع الیہ قالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجد کا کانها تريد الموت قال ان لم تجدینی فأتی ابا بکر. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن سفیان حدثني قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال لوفد بزاخة تتبعون اذناب الابل حتى یری اللہ خلیفۃ نبیہ والمہاجرین امرا یعذرونکم بہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو جی، پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ جو اپنی بیعت توڑ دے اس سے پہلے امام بخاری ایک باب باندھ چکے ہیں، باب من بایا ثم استقال البیع، جو بیعت کرے پھر بیعت کو واپس لے. استقال کا معنی ہوتا ہے بات کو واپس لینا، اس لیے استعفے کے لیے عربی زبان میں استقالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بیعت کر کے پھر بیعت کو واپس لے. اور یہاں جو ہے یہ بیعت توڑنے کی بات ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے واپس کر دو، مطلب ہے صلح صفائی سے ہی وہ چاہتا ہے کہ یہ بیعت میں نے کی تھی اب مجھے واپس کر دی جائے. تو اور دوسرے باب سے مراد یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا عہد توڑ دیا، یعنی عہد باقی رہا اور اس نے پھر جو ہے وہ توڑ دیا. ہاں جی. اب صورت یہ ہے جی کہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کسی طرح یہ میری بیعت جو ہے واپس ہو جائے، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے ہیں میں پورے نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اس کو بوجھل سمجھا اور کہتا ہے کہ واپس ہو جائے. ایک بات میں نے کی ہے، میں رضامندی سے ہی جو ہے وہ اس کو واپس لے لوں. لیکن یہاں جو ہے یہ بیعت توڑنے کی بات کی ہے. اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیعت اس لیے واپس نہیں ہو سکتی کہ یہ کوئی معمولی بیعت نہیں ہے. اس لیے اس بیعت کی خلاف ورزی بھی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے امام بخاری قرآن مجید کی وہ آیت لائے ہیں پہلے جس کے اندر یہ ہے کہ یہ بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ اصل میں اللہ کے ساتھ بیعت ہوتی ہے اور نبی اکرم اللہ تعالیٰ کے نمائندہ کی حیثیت سے جو ہے وہ بیعت لیتے ہیں. میں یہ آپ کو یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، نمائندے کا مسئلہ، نائب کا مسئلہ. تو
میرا اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے اردو میں یہ چند الفاظ جو ہیں یہ ان کے معنی کا فرق ہے، لوگ عام طور پر فرق نہیں کرتے، حالانکہ اس کے پیچھے جو فکر ہے اس کے اندر بڑا فرق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب کی حیثیت سے اگر بیعت لیں تو اس کا معنی اللہ تو گیا اور یہ اختیارات آپ کے پاس آ گئے۔ نائب وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہی اختیارات جو ہے وہ آ جائیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تدبیر کائنات کر رہے ہیں، وہ خالق بھی ہیں، اور ان کو جو ہے تدبیر کائنات میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں آپ کو بہت دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں۔ اس آیت نے یہ بتایا ہے کہ نبی جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا، نبی خود نہیں ہوتا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو باریکیاں خاص طور پر جو بریلوی حضرات ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ یہ چیزیں باریک ہیں، اور بریلوی حضرات جو ہیں وہ زیادہ محنتیں کرتے ہیں اصل میں اپنی آواز کو بنانے کی، تاکہ وہ جو نعتیں اچھے انداز سے پڑھ سکیں، یا اس طرح صورتحال یہ ہے کہ تقریریں وہ اچھی طرح کر سکیں۔ تو اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ ہمارے ہاں دو گروہ ایسے ہیں کہ ان کے ہاں آواز پر بڑا زور دیا جاتا ہے، بریلویوں کے ہاں تو یہ بات ہوتی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت مبالغے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ تو جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ انہوں نے اس انداز سے بات کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سوگ پایا جائے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے اوپر نوحہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب نوحہ کرنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایسے واقعات اس انداز سے بیان کیے جائیں گے کہ وہ پھر خود جو سننے والے ہیں وہ نوحہ کی صورت اختیار کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ شعر و شاعری جو ہے خاص طور پر، اور اسی طرح جو خطابت ہوتی ہے، یہ بھی اصل میں جذبات کو ایک الفاظ دینے کا نام ہے۔ شعر تو ہوتے ہی جذبات کے لیے ہیں، لیکن خطابت بھی جو ہے وہ اگر اس کے اندر جذبات کو جو ہے وہ الفاظ کا نام دیا جائے تو وہ بھی شاعری بن جاتی ہے۔ اصل میں شعر کا معنی یہ ہے کہ جذبات کو جو ہے وہ زبان کا نام دینا، اور اگر جذبات کو جو ہے وہ آپ اپنے جسم کی حرکتوں سے جو ہے وہ پیش کرنا چاہیں تو اس کو رقص کہتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، فائن آرٹس۔ تو باقی جو ہے وہ ان کے حرام حلال کی باتیں جو ہے وہ ہم یہاں نہیں کرتے، مگر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ تو اسی پر جو ہے، اور جو دیوبندی حضرات ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ فقہ کو جو ہے وہ کتنی اہمیت دی جا سکتی ہے، کہ فقہ کو جو ہے وہ اہمیت دے دے کر انہوں نے اتنا بلند و بالا کرنا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے اس کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہوتا رہے، اور اس کے اندر جتنی مرضی کانٹ چھانٹ ہو جائے لیکن فقہ جو ہے وہ صحیح سلامت رہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ افراد تفرید کی راہیں ہیں۔ تو آپ کو میں چلیے پہلے کچھ پڑھا دیتا ہوں، یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں رہے گا۔ تو اس میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ اصل میں عہد ہوتا ہے، اقرار اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ پھر اقرار جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بیعت میں جو ہے وہ جب کوئی تعین ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ عہد کیا جاتا ہے، اگر تعین نہ ہو تو عہد کس کے ساتھ ہے؟ اس لیے نمائندہ اگر بیعت لیتا ہے تو اس نمائندہ کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو مخلوق ہے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو نبوت جو ہے وہ دے دی، تاکہ ان کی شریعت کا جو ہے وہ تمام اقرار کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک تعین نہ ہو اس وقت تک اقرار ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی بہت بڑا فرق ہے، ووٹ کے اندر تو اپنا جو بالغ رائے دہی کا جو حق ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں ووٹ دینے والے، اور اس میں ابھی تک وہ شخص متعین نہیں ہوتا بلکہ اس نے کئی مراحل سے آگے گزرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ دیکھیے نا اس وقت جو بائیڈن ہے
وہ اب کتنے مراحل سے گزر چکا ہے، عوامی ووٹ بھی لے چکا ہے، اس کے بعد جو ان کا الیکٹوریل کالج ہے اور اس کے بھی 500 کے قریب جو ارکان ہے وہ صرف اس کام کے لیے منتخب ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسے مراحل ہیں کہ بڑی مشکل سے پھر آدمی جو ہے وہ اس چیز پر آتا ہے، لیکن جو بیعت ہے وہ اصل میں جب تک تقرر نہ ہو اس وقت تک بیعت ہوتی نہیں، تو جب تقرر ہو جاتا ہے تو بیعت اس کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے بیعت کا اور ووٹ کا کتنا فرق ہے، یعنی ووٹ جو ہے وہ تو کسی کو متعین کرنے کے لیے اپنا حق دیا جاتا ہے، تو وہ الگ بات ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن دعویٰ یہی ہے۔ اور جو بیعت ہے وہ اصل میں کسی کے تعین کے بعد اس کے ساتھ عہد ہوتا ہے کہ میں اب تیرے ساتھ ہوں۔ اب عہد یہ بھی نہیں ہوتا کہ صرف عہد ہی عہد ہے، بلکہ صورت حال یہ ہے کہ جب اللہ سے جو ہے وہ عہد ہے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے بعد کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو بیعت کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں قرآن مجید کی یہی آیت ہے جس میں جو انفس کا ذکر ہے وہ مال سے پہلے ہے، ورنہ قرآن مجید میں جہاں کہیں جو ہے وہ آئی ہے تو وہاں مال کا ذکر پہلے ہے، جانوں کا ذکر بعد میں ہے۔ اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، اس لیے کہ وہی ہمیں سب کچھ نعمتیں دینے والا اور سب کچھ اسی کا اختیار ہے، تو اس لیے ہماری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو بات وہی ہے کہ یہ جان جو ہم نے دی ہے وہ دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی کوئی ہماری اپنی جان نہیں ہے، یہ اللہ ہی نے دی تھی۔ اسی لیے ان اللہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده باجل مسمى، یہ جو ہے یہ خاص طور پر تعزیت کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہی دیا تھا اور اللہ نے جو دی ہوئی چیز تھی وہ واپس لے لی، یہ ہے موت۔ تو اس لیے اپنے عزیز و اقارب کی موت کے وقت جو ہے یہ سبق دیا ہے کہ یہ تمہاری تھی ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اور چیزیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جو ہے وہ یہ اختیار دے کر بھیجا ہے کہ وہ پھونک مارے گا تو جان پیدا ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام میں تو جان پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اہتمام کیا گیا ہے، یعنی ان کے بیٹے کے لیے جو پھونک ماری گئی ہے اس لیے کہ ان کا شوہر کوئی نہیں تھا۔ لیکن عام جو جانیں ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ رحم میں پرورش پاتا ہے تو 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر پھونک مارتا ہے، اور بھی چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی زندگی موت جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ پھونک مارتا ہے تو اس کی پھونک کے ذریعے سے جو ہے وہ جان پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ اپنے تکوینی معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسرائیل جان بھی نکالتا ہے، اور کسی کے اندر جان ڈالنے کا کام بھی فرشتے کا ہے اور جان نکالنے کا کام جو ہے وہ بھی فرشتے کا ہے۔ تو ویسے جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ الگ بھی ہو جاتی ہے، جب الگ ہوتی ہے تو لیکن تعلق اس کا رہتا ہے جسم کے ساتھ، اور جسم کے جتنے بھی عناصر ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، اگرچہ وہ عناصر ہمارے سامنے تو جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب رفات بن جائیں گے، ذرے ذرے بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیسے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو جس نے پہلے بنایا ہے کیا اس کے لیے اب تمہارے کم از کم ذرات تو موجود ہیں، ان ذرات کو اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ کو تو ہر ذرے کا علم ہے، خواہ وہ جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر، سمندر کی گہرائیوں کے اندر وہ ذرے جو ہیں وہ موجود ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر وہ حدیث اگر یاد کریں جس باپ نے کہا تھا کہ میری جو ہے وہ لاش کو جلا کر پھر ہوا میں میرے جو ذرات ہیں وہ اڑا دینا، اللہ نے کیسے جو ہے وہ ذرات اکٹھا کر کے پھر اس سے پوچھا تھا۔ بات صورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیعت جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیعت کا تصور جو ہے یہ بعد میں اپنی جان دینے تک کا تصور ہے، اور
یہ جان دی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک حکمران کا مسئلہ ہے، وہ جو ہے وہ چونکہ دنیاوی طور پر کسی چیز کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے، اور کنٹرول کا طریقہ یہی ہے کہ جو نبوت کی ہدایات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے۔ تو اس اعتبار سے وہ حکمرانی جو نبوت کے ذریعہ سے جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ حکمرانی جو ہے وہ نبوت کے مطابق جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو وہ حکمرانی جو ہے وہ خلیفہ راشد ہوتا ہے۔ اور جو ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق کام نہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مسلمان جو ہے یہ فاسق و فاجر ہو جائے۔ تو یہ کام نہیں ہے کہ خلافت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ فوراً ہی ختم ہو جائے، یعنی خلافت کے بھی لاکھوں درجے ہیں، یعنی اس کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں اس میں کیا کیا کوتاہیاں کی جاتی ہیں، جس طرح کہ کوتاہیوں کے ساتھ فوراً جو ہے وہ کفر لازم نہیں آتا، اسی طرح جو ہے وہ خلافت کے ساتھ بھی فوراً خلافت ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ مغالطہ ہے جو خاص طور پر جماعت اسلامی وغیرہ کو لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک خلافت وہ ہوتی ہے جو خلافت راشدہ ہے، اور اس کے علاوہ جب تک نبوت جو ہے وہ دستور کے طور پر موجود ہو، اس وقت تک خلافت ہی ہوگی۔ ہاں، اگر دستور جاتا رہے پھر خلافت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ نے 1920 کے اندر جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو مصطفیٰ کمال اتا ترک جو تھا، اس نے جو ہے وہ جولائی 1923 میں جو ہے وہ پھر ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ خلافت کا لفظ جو ہے وہ 100 سال تک استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ مصطفیٰ کمال کا جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کے اوپر بین الاقوامی سطح پر جو طاقتیں ہیں وہ ساری غور و فکر میں ہیں۔ خود ترکی بھی اسی غور و فکر میں ہے کہ مجھ پر جو بہت سی پابندیاں لگائی گئیں اس معاہدے کی صورت میں، ترکی تو اصل میں خام خواہ نشانہ بنا تھا، اصل تو قوتیں بڑی تھیں، لیکن یہ جو کہ مسلمانوں کی ایک عظیم قوت تھی جو 3 بر اعظموں پر جو ہے وہ ان کی حکومت تھی، ایشیا پر، افریقہ پر اور یورپ پر، اس لیے کہ ترکی کا آدھا حصہ تو ہے وہ یورپ کا حصہ ہے، اور وہ ایک پل کے ذریعہ سے جو ہے وہ فرق ہوتا ہے کہ ادھر کا ترکی جو ہے وہ یورپ ہے اور ادھر کا جو ترکی ہے وہ جو ہے وہ ایشیا کا حصہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح جو ہے وہ اس حکومت کو ختم کر کے جو ہے وہ اس وقت پھر 40 جو ہے وہ ریاستیں بنا دی گئی تھیں۔ اب 40 کی بجائے بھی مسلمانوں کی اب 57-58 ریاستیں ہو گئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1923 کا جو خاص طور پر ہے نا وقت، یہ بڑا قیمتی ہے، اور اس کے اندر ترکی کو جو ہے وہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ ترکی کو جو ہے وہ ایسا کنٹرول میں لے لیا جائے کہ ترکی جو ہے وہ اٹھ نہ سکے۔ لیکن دیکھیے ان لوگوں نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، اور یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے نام پر تو انتخاب لڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے جو مفلوق الحال جو لوگ ہیں، جو کچلے ہوئے اور پسے ہوئے جو طبقے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی خدمات انجام دے کر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ اسلامی طریقہ ہے۔ قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ کی دعوت سے پہلے جو ہے وہ انسانی خدمات، انسانی ہمدردی، یہ کام جو ہے یہ اللہ نبوت سے پہلے ہوتے ہیں، کیونکہ نبوت ایک دعوت ہے، اور اس کی دعوت دینے سے پہلے جو ہے وہ نبی جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دین جو ہے اس میں تو دشمنی ہی دشمنی ہے، یہ فرقہ بندی کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی ہے کہ فرقوں نے اپنے آپ کو جو ہے دوسرے پر غالب کرنے کے لیے باہمی بغاوت شروع کر رکھی ہے۔ اگر فرقہ بندی ختم کر دیں تو اسلام کی پہلی بنیاد جو ہے وہ انسانی ہمدردی ہے۔ گویا کہ انسانی حقوق و فرائض جو ہیں اسلام کے اندر اتنے
واضح اور نمایاں پائے جاتے ہیں کہ مغرب اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں نے یہ فکر اٹھایا، لیکن پھر میرے کام اس طرح کے تھے کہ میں اس کام کو جو ہے وہ بہت متحرک طریقہ سے جاری نہ رکھ سکا۔ لیکن میں نے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ادارہ بنایا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ میرے سامنے تھا کہ بھئی ہم اسلام نے اس ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور کیا دیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے میرا ایک تصور تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے امریکہ کا دورہ کیا تو وہاں میں نے انسانی حقوق کا جو ہے وہ جائزہ لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اسلامک ہیومن رائٹس فورم بھی بنایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری سوچیں جو ہیں یہ میری سوچیں جو ہے وہ ایسی نہیں رہیں کہ میں تنہا یہ سوچوں کا حامل ہوں۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے قانون دان میرے ساتھ شامل رہے، اور ان کاموں میں جو ہے وہ کئی فوجی جو تھے جرنیل وہ میرے ساتھ تعاون میں رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ جب لوگوں کے سامنے پیش کی تو اس کو قبول کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن ہمارے علماء کو جو ہے وہ ان چیزوں کی فرصت نہیں ہے۔ وہ اپنی شاخوں پر بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری حکمرانی اتنی ہی کافی ہے، اور ان کی بڑی سے بڑی حالت کیا ہے کہ وہ دم چھلا بن جاتے ہیں کسی کا، اور دم چھلا بن کر پھر اسی کی حمایت میں جو ہے وہ ان کی سیاست چلتی ہے۔ بھئی اگر سیاست کرنی ہے تو کم از کم آزاد سیاست کرو۔ یہ کیا سیاست ہے کہ ایک کپ جو ہے وہ دم چھلا بن کر جو ہے وہ تمہیں سیٹ مل جاتی ہے، اس سیٹ کے ذریعے سے تمہیں مالی مفادات، دنیاوی مفادات مل جاتے ہیں، تمہارے پاس دین تو تمہارے پاس رہتا ہی کچھ نہیں۔ تو اس کے لیے میں خاص طور پر وہ اہل حدیث جو تنظیمی طور پر جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے تابع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں کی جو سیاست ہے وہ تو مکیابری سیاست ہے، جھوٹ و فریب کی سیاست ہے، اسلامی سیاست تو ہے ہی نہیں۔ اگر اسلامی سیاست ہوتی تو نبیوں کی سیاست ہے اسلامی سیاست۔ تسوسکم الانبیاء، یعنی کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ تو نبی کیا کرتے تھے، لیکن وہ اسلامی سیاست ہوتی تھی۔ یہ مکیابری سیاست جو ہے یہ تو فریب اور جھوٹ کی سیاست ہے۔ اس کے اندر تو جو آدمی شامل ہو جائے پھر اس کے بعد نہ فریب سے بچ سکتا ہے نہ جھوٹ سے بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موت آ جائے، جن کو موت یاد ہے، مجھے اس بات کا بہت خوب اندازہ ہوا کہ میں نے تو صاف سی بات ہے کہ جب اپنی موت کو دیکھا کہ بھئی کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے جھوٹ فریب جو ہے وہ ان چیزوں کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ یہی سمجھ دی کہ میں ان چیزوں سے الگ رہوں۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سمجھنے کی، اور آپ سب لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور اس طرح جو دوسرے لوگ ہیں جن تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچے ان کو بھی غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ چلیے اس کے بعد باتیں تو کئی ہیں، لیکن حدیث وہی معروف ہے کہ وہ ایک بدو آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول سے اسلام پر بیعت کی تھی، پھر اس نے جو ہے وہ اس بیعت کو کہا کہ اس کو جو ہے وہ اگلے دن ہی تیز بخار ہو گیا۔ تو اب اسی بخار کی حالت میں جو ہے وہ ذرا محموم کا لفظ جو ہے یہ ذرا زوردار ہے، یعنی اگر اسم ہو تو اسم کے اندر جو ہے وہ اس لیے ذرا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ماضی ہے اس کے اندر تو زمانہ ہوتا ہے، مضارع کے اندر بھی زمانہ ہوتا ہے، لیکن اسم کے اندر جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے ممکن ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے اندر ذرا زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ واپس کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، لیکن وہ خود پھر منہ پھیر کر جو ہے وہ چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر یہ بیعت توڑ دی اپنی طرف سے۔ اب جو ہے وہ صورت حال یہ ہے کہ اس کی بیعت جو ہے وہ توڑنے کے باوجود اس کی وجہ اگر یہ پریشانی تھی کہ اس کو بخار ہو گیا ہے، تو صاف سی بات یہ ہے کہ جو بدو ہیں ان کے اندر گہرائی ہوتی کوئی نہیں، اور یہ اکھڑ مزاج زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا نا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو اس لیے یہ بتایا ہے کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله۔ تو یہ بدو لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عقل و بصیرت کم ہوتی ہے، اس لیے ان کا تو ظاہری اسلام ہوتا ہے
ایمان تو ان کے اندر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس بنا پر یہ بڑی جلدی ہی جو ہے وہ اپنی چیزوں میں گھبرا جاتے ہیں۔ تو باہر تو وہ گھبرا گیا اور اپنے طور پر جو ہے وہ اس نے یہ سوچا کہ میں پرواہ نہیں کرتا، اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اجازت لیے بغیر چلا گیا۔ اب معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ جو عہد ہے وہ توڑ دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں تو اللہ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے کسی کو ہم نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں ظاہری طور پر جو ہمارے لیے علامتیں ہیں اسلام اور کفر کی، یہ اور چیز ہے۔ اسی طرح اسلام اور کفر کے مقابلے میں جو انسانی کیفیتیں ہیں وہ ایمان اور نفاق کی کیفیتیں ہیں۔ تو اس لیے اگر کیفیتوں کی آپ گفتگو کریں تو ایمان اور نفاق جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں، اور اگر آپ جو ہے وہ ایک دائرہ کار کی حیثیت سے کہ یہ اس سے اسلام کے دائرہ کار سے نکل کر کفر کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے، اس کے لیے بارسو تفصیلات جو ہے وہ امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر بڑی تفصیل سے پیش کر دی ہیں۔ چلیے جی، اب اس کے بعد ہے باب الاستخلاف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ، میں عبارت پڑھ چکا ہوں۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کے اوپر استخلاف کا معنی ہوتا ہے کسی کو خلیفہ بنانا۔ تو اس میں قاسم بن محمد جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور یہ فقہائے سبع جو مدینہ کے ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ تو یہ راوی ہیں، محمد جو ہیں یہ محمد بن ابی بکر ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر پیدا ہوئے تھے۔ تو عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا وارأسا، یہ وا جو ہے یہ ندبہ کا جو ہے وہ ندبہ کا حرف ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر بے چینی کا اظہار کرنا۔ تو اس میں جو ہے وہ بے چینی کا اظہار کیا ہے کہ ہائے میرا سر پھٹا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میرا سر پھٹا جاتا ہے، اور اگر پھٹ گیا تو وہی جسے آپ کہتے ہیں برین ہیمریج، جو برین ہیمریج ہو جائے تو اس کے بعد عموماً جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ویسے تو خیر اللہ جس کو بچائے، لیکن یہ ہے بڑا خطرناک برین ہیمریج، یعنی اندر جو ہے وہ جب کوئی چھوٹی سی رگ بھی پھٹتی ہے تو وہاں پھر خون جو نکلتا ہے وہ وہاں خون جمع ہو جاتا ہے، اور وہی جو خون ہے وہ لوتھڑا بن کر پھر کہیں رکاوٹ بنتا ہے، اور جہاں وہ رکاوٹ قائم کرے گا وہ حصہ مر جاتا ہے، دماغ کا وہ حصہ بھی مر جاتا ہے، اسی طرح جسم کے وہ حصے اگر فارغ ہو جائے تو وہ بھی مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرنا، یہ بیدار کرنا، اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اچھا جی، اب جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک لو کان وانا حی فاستغفر لک، اگر ایسا واقعہ ہو گیا اور میں زندہ ہوا تو فاستغفر لک، میں تو تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موت کے بارے میں تو آپ جانتے تھے کہ بات یہ ہے کہ موت تو ایک وقت مقرر ہے، اس نے وقت کے مطابق آنا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موت پر زیادہ افسوس کرنے کی بجائے اس بات کو اہمیت دیتے تھے کہ موت کے بعد کسی کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بھی یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ عورت بڑی اہم ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ اپنے شوہر کا کندھا مل جائے موت کے بعد، اور اس کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھول جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان موجود ہوتا ہے اس وقت تک تو انسان کی کمزوریاں بڑی یاد آتی ہیں، لیکن جس وقت انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس کی کمزوریاں تو سامنے نہیں ہوتی، پھر اس کی جو خوبیاں ہیں وہ یاد آتی ہیں۔
تو جو خاص طور پر نیک لوگ ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خاص طور پر میاں بیوی کا جو تعلق ہے، ویسے تو گاہے بگاہے میں آپ کو اپنے خاندان کے بارے میں باتیں بتاتا رہتا ہوں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری والدہ کی وفات ہمارے والد سے 5 سال پہلے جو ہے وہ ہو گئی تھی. تو والد صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے. بارصورت اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور جس وقت جو ہے وہ ان کو موت آئی ہے تو اسی وقت والد صاحب جو ہے وہ سجدے میں پڑ گئے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ میں تو اس سے صحت مانگتا تھا، اب میں بخشش مانگتا ہوں. اور اس کے بعد کئی مہینے جب والد صاحب جو ہیں وہ گھر آتے تو ان کی آنکھیں سوجی ہوتی، اور ہم آپس میں بہن بھائی کہتے کہ والد صاحب جو ہیں یہ والدہ کے لیے دعا کر کے آئے ہیں. تو بڑی خوش قسمتی ہے کسی عورت کی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرے. تو صاف سی بات یہ ہے کہ یہ بات بہت ہی اہم ہے. لیکن جو ہے وہ بیویوں کو کچھ شوہر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری دل جوئی ہو. تو ان کو جو یہ الفاظ تھے حضرت عائشہ کو یہ پسند نہیں آئے. کہا کہ آپ تو میرے لیے جو موت چاہتے ہیں، نہیں آپ نے موت کے بارے میں تو ذرا بھی غم نہیں کیا کہ میں مر جاؤں گی. آپ نے تو کہہ دیا کہ میں جو ہے وہ اگر زندہ ہوا تو تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. تو کہتی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو تو موقع مل جائے گا جب میں چلی جاؤں گی تو آپ کو جو ہے وہ کسی دوسری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اسی شام کو جو ہے وہ آپ کا تعلق ہوگا. اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ آپ ایک اور بیوی کر لیں گے. جو بھی صورتحال ہے وہ الفاظ تو خیر دونوں کے متحمل ہیں. تو عائشہ کہتی ہیں وا سکلا یا، اصل میں یہ سکلا ہے. تو سکلا کے بعد یا جو ہے وہ اس کو جب لمبا کرتے ہیں تو یہ ندبہ کی یعنی کسی کے ہیں. تو ہائے سکلا یا کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو گم پاؤں. ویسے اس کا ترجمہ تو یہی ہے گم پانا، سکیرت کا اموں کا، تیری ماں تجھے گم پائے. لیکن ویسے یہ لفظ جو ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ ایک برے مفہوم کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس کے معنی حقیقی موت کے نہیں ہوتے یا گمشدگی کے نہیں ہوتے، لیکن افسوس کا ایک کلمہ ہے. واللہ انی لا ظن کا تو حب و موتی، اللہ کی قسم میرا گمان تو یہی ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں. اب یہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا پہلو جو ہے وہ ضرور لے لیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، اور اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہوگا کہ آپ تو دن کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ کسی اور بیوی کے ساتھ جو ہے وہ رات گزار رہے ہوں گے. الرسا یورس کا معنی ہوتا ہے یہ شادی کی رات گزارنا. اس سے مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ بیوی نہیں ہوگی، لیکن ویسے یہ مورثان کا لفظ جو ہے یہ ویسے عام معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی رات ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس عورت کے ساتھ تو نہیں رات ہی ہوتی ہے نا. اچھا جی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا بل انا واراسا، بلکہ میرا سر جو ہے پھٹا جا رہا ہے. اصل میں اس واقعہ کا تعین جو ہے ذرا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے فوراً، تو ظاہری الفاظ تو یہی ہیں بل انا واراسا. اور پھر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ او ارت تو میں نے جو ہے وہ سوچا تھا، ہمہ یا ہموں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اہتمام کرنا، کسی کا فکر کرنا، اور ارت تو جو ہے یہ اس سے اگلا قدم ہے کہ انسان پہلے کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ارادہ کر لیتا ہے کام کرنے کا. ارسلا الی ابی بکر، کہ میں ابو بکر کی طرف جو ہے وہ کسی کو بھیجتا ہوں، اور ان کی طرف اور ان کے بیٹے کی طرف، ان کے بڑے بیٹے جو تھے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر تھے،
ان دونوں کی طرف بھیجتا ہوں فآہدا، تو میں جو ہے وہ ان کے لیے یہ وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کیا ہے کہ وہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تعلقات کی وجہ سے یہ میں نے عہد تو اس لیے سوچا تھا میں وصیت کروں، لیکن کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا حکم جو ہے، یعنی انہیں امید یہی تھی کہ اللہ ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ میرے بعد خلیفہ بنائے گا، اور کچھ اشارے بھی موجود تھے، لیکن اس کے بارے میں میں پہلے پڑھ کے پھر آپ کو وہ بات، اللہ جو ہے وہ انکار کرے گا اور مسلمان بھی دفاع کریں گے، یا اللہ دفاع کرے گا اور مسلمان جو ہیں کھلنے والی کھڑکیاں تمام کی تمام بند کرا دیں، تو ابوبکر صدیق کی جو کھڑکی ہے وہ بند نہیں کرائی تھی۔ تو اس سے جو ہے یہ اشارے موجود تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ اپنے بعد خلیفہ پسند کرتے ہیں، لیکن آپ نے پھر خلیفہ بنایا کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، اس لیے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازماً جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں، ورنہ اگر آپ نہ پہنچائیں تو آپ کی نبوت کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہے کہ ہمارے پاس اللہ کی شریعت تو موجود ہے، تو ہمیں شریعت کے مطابق، یعنی آپ تکلیف میں ہیں، گویا کہ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا کہ اس تکلیف میں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے حالات موجود ہیں، شریعت موجود ہے، ہم انشاءاللہ شریعت کے مطابق ہی کام کریں گے۔ لیکن صورتحال ایسی، اس لیے پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر اہل تشیع دلیل لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں لکھوانا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی کے بارے میں لکھوانا تھا وہ اللہ کی طرف سے لکھوانا تھا یا اپنی طرف سے؟ اپنی طرف سے تو آپ ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی چاہت رکھتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا اس وقت تک آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر حضرت علی کے بارے میں بھی آپ کی اپنی چاہت ہو بالکل اور بات ہے، لیکن اگر آپ وہاں تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم میرے ساتھی ہو، یا یہ میرا ساتھی ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو اس سے، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ اختیارات ان کو دے دیے تھے، اختیارات کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اختیارات، نہ جو ہے وہ حضرت علی کو دیے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ خام خواہ کا الجھاؤ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا ابوبکر صدیق کے بارے میں، کوئی آدمی اس سے یہ دلیل نہ لے کہ ابوبکر صدیق کو جو ہے اللہ کے رسول نے نامزد کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے۔ اور یہ جو بات ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ یا بل ہیں، جو اشارہ تھی اس بات کا کہ ان کے جانشین جو ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ابوبکر صدیق ہوں گے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ چلیے جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہے، میں نے عبارت اس لیے پہلے پڑھ دی تھی تاکہ پھر بعد میں عبارت کا جو ہے وہ پڑھنا تعطل پیدا نہ کرے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے تو انہیں کہا گیا الا تستخلفوا، کیا آپ جو ہیں وہ کوئی اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ابوبکر صدیق نے نامزد کر دیا تھا اس طرح آپ کسی کو نامزد کر دیں۔ تو یہ روایت کرنے والے جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو قالا، آپ نے فرمایا ان استخلف فقد استخلف من ہوا خیر منی، اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو مجھ سے جو بہتر ابو بکر تھے انہوں نے مجھے نامزد کیا ہی نہیں، انہوں نے خلیفہ بنایا، حرج تو اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَتْرُكْ فقط ترا کا من ہوا خیر منی، اور اگر میں نہ بناؤں، چھوڑ دوں کسی کی نامزدگی، تو پھر جو ہم سب سے مجھ سے بہتر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ گویا کہ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جو ہے وہ نامزد نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، اب لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا راغبٌ و راہبٌ، اس کے بھی اب کئی مفہوم ہیں۔ ایک
مفہوم تو یہ ہے کہ کچھ جو تعریفیں کر رہے ہیں وہ تو دل سے کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ خوف کی وجہ سے جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو مفہوم یہ بھی ہے کہ راغبن راہبن، کسی کو تو رغبت ہے جو ہے وہ خلیفہ بننے کی، اور کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی اس لیے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ سارے مفہوم اس کے بنتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہنے کے بعد کہا وددت انی نجوت منہا کفافن، میری تو یہی پسند ہے کہ میں جو ہے وہ پورا جو ہے وہ یعنی نجات پا جاؤں۔ مقصد یہ ہے کہ اس خلافت کی وجہ سے میں جہنم میں نہ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تو پورا بھی میں اگر جو ہے بچ جاؤں تو امید ہے کہ اور نیکیوں کی وجہ سے پھر مجھے اللہ جنت دے دیں گے۔ تو کفاف کا معنی ہوتا ہے ایک پلڑا جو ہوتا ہے نا، لا لی ولا علیہ، نہ کوئی میرے فائدے کی مجھے کوئی، نہ میرے حق میں کوئی چیز ہو اور نہ میرے خلاف کوئی چیز ہو۔ مقصد یہ میں برابر جو ہے پورا اتراؤں۔ لا تحملھا حیا و میتا، میں تو جو ہے وہ زندہ اور مر کر جو ہے وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ بہت خوفناک ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر کرنے والے تھے، اس لیے جب کوئی بات پیش ہوتی تو ان کو بڑا فکر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سفر میں تھے، گاہے بگاہے وہ اپنی مملکت کے مختلف حصوں میں جاتے، تو آپ جب گئے تو ایک عورت نے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت یہ کی کہ آپ ہمارا دھیان نہیں رکھتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اے اللہ کی بندی، اگر ایسی بات ہی ہے تو مجھے کم از کم اطلاع مل جاتی تیری طرف سے کہ تیرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، تو میرے پاس کوئی اطلاع بھیج دیتی، خود آ سکتی تو خود آ جاتی، میں تیرا خیال رکھتا۔ تو اس عورت نے کیا لفظ کہے تھے کہ اگر تو جو ہے اس طرح ہر ایک کا دھیان نہیں رکھ سکتا تو پھر تجھے کس نے کہا تھا کہ تو خلیفہ بن؟ تو اس عورت نے جو ہے یہ جب بات کہی تو حضرت عمر نے جو ہے وہ بڑا ہی اس پر غم کیا کہ بالکل اس عورت نے مجھے ٹھیک یاد دلایا ہے، جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ خود بخود اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر فرات کے کنارے جو ہے وہ ایک کتا جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، یعنی وہ جانوروں کے بھی ذمہ دار تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے جو ہے وہ ان دنوں بڑی ایک ہاتھی کے بارے میں خبریں جو تھیں، وہ صاف سی بات ہے کہ اس کے بارے میں جب میں نے خبریں بھی سنی اور کچھ پڑھنے کا بھی موقع ملا تو خیال آیا کہ دیکھیے ہم لوگ جانوروں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں انسانوں کی کہ جانوروں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کو علم ہے کہ ایک عورت جو ہے اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس وجہ سے وہ بخشی گئی، حالانکہ اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی زندگی نہیں تھی، اور ایک نے بلی کو باندھے رکھا اور اس کو جو ہے کچھ نہیں دیا اور وہ اسی بھوک کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی تو وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں، انسانوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے ابو بکر صدیق جو ہے وہ کہا کرتے تھے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، میں ایک درخت ہوتا، لوگ مجھے کاٹ کر جو ہے وہ جلا لیتے، میرا جو فائدہ تھا وہ پہنچ جاتا کسی کو۔ یہ جو ہے کہ میں انسان ہوں، میرے لیے یہ بہت بھاری پن ہے، اتنا خوف ہے کہ میں اگر جہنم میں چلا گیا تو جہنم میں جانا کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم تو یہ آیتیں سنتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، پھر بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ کا خوف نہیں آتا کہ وہ ایسا دن ہمارے اوپر آنے والا ہے جب کہ بچے جو ہیں وہ بوڑھے معلوم ہوں گے، یعنی غم کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بوڑھوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اتنا خوفناک دن ہے کہ بچے جو ہیں وہ بوڑھوں کی طرح ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے کہ جو
حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنے حمل غم کی وجہ سے ان کے حمل گر جائیں گے، اور دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اسی طرح لوگ جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے۔ یہ قیامت کے جو ہے وہ دن کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس کے بارے میں جو ہے وہ محفوظ رکھے، اپنے سائے میں جگہ دے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ معاف کر دے ہماری غلطیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ روزانہ کم از کم 100 دفعہ جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ کم از کم 100 دفعہ استغفار جو ہے وہ کرنا چاہیے، آپ سے بڑھ کر نہیں، کم از کم آپ جتنا۔ چلیے جی آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری خطبہ سنا۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی خطبے دیے ہیں۔ ایک خطبہ تو آپ کا اس روز تھا جب آپ کی وفات کی خبر اڑی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تلوار ننگی کر کے کہا تھا کہ جو یہ کہے گا نا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ خطبہ بھی تھا آپ کا، لیکن یہ وہ خطبہ مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ جو سقیفہ بولتے ہیں سقف کو، سقف اس حصے کو بولتے ہیں جو نچلا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہوتی ہے وہ سطح ہوتی ہے چھت کی، تو وہ جو چھپر ڈالا ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں سقیفہ، کیونکہ چھپر کا تو نچلا حصہ یہاں ہوتا ہے کہ ہاں جی اوپر استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے سقیفہ بنی ساعدہ جو ہے، بنی ساعدہ ایک برادری تھی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے مسائل پر غور و فکر کے لیے جب اجتماعات کرتے تو انہوں نے ایک چبوترا بنایا ہوا تھا، تو وہاں جو ہے وہ انصار اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو ویسے آپ ترجمہ دے لیں، اس لیے کہ امام بخاری جس طرح جو ہے وہ باتوں کو بیان کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، یہ آپ کو انداز فقہ میں نہیں مل سکتا، جو حدیثوں کو جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ پوری کی پوری تشریح ایک ایک لفظ کی سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا نا کہ راوی کو جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ یاب اللہ و یدفع المؤمنون او یدفع اللہ و یاب المؤمنون، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود راوی بھی بسا اوقات یہ کام کرتے تھے، لیکن ایسا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات کہی ہو۔ بار تو دونوں صورتوں میں جو ہے یہ اس کی، لیکن زیادہ واضح جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ کلام ہے۔ ہاں جی ڈبل کلام یہ کہ نبی صاحب نے کہا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں اگر کہہ دی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں بات یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی اللہ کا حکم اس کے بغیر تو ہوگا کچھ نہیں، اور مسلمان بھی قبول نہیں کریں گے، تو اس لیے مسلمان دفاع کریں یا مسلمان انکار کریں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دفاع بھی ہوتا ہے انکار بھی ہوتا ہے، اصل میں دونوں کیفیتیں بن سکتی ہیں۔ تو اس میں چونکہ کوئی دوبارہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کا ذکر نہیں آیا، تو اس لیے ثم قلت کا جو ہے یہ مفعول ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ دونوں باتیں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہی ہیں۔ چلیے جی اب آگے آپ پڑھ رہے تھے نا کہ انہوں نے جو آخری خطبہ دیا، یہ وہ خطبہ مراد ہے جب کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب بھی ہو گیا تھا، اور اگلے دن پھر جو ہے وہ جب تمام مسلمان جو ہیں وہ مسجد نبی میں اکٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا۔ تو اس وقت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوسرے دن خطبہ ہے وہ بھی سنا تھا، ہینا جلسہ علی المنبر ہے، جب آپ کے ممبر پر بیٹھے تھے، اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے کوئی نہیں اللہ حضرت عمر نے جو دیا ہے، اور آپ نے یہ ممبر پر
دیا تھا اور یہ آپ کی موت کے اگلے دن، یہ تو آپ کو علم ہے سوموار کو آپ کی وفات ہوئی ہے، تو یہ منگل کا دن ہوا، اور یہ دن جو تھا وہ دوسرا تھا اس دن سے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے تشہد پڑھا، جبکہ ابوبکر صدیق جو تھے وہ خاموش بھی تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے، بیچارے غم میں ہوں گے، تو اس لیے کہ ذمہ داری جو یرید بذالک ان یکون آخرہم، کہتے ہیں کہ مجھے امید تو یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زندہ رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پیچھے رہیں گے، یعنی ہم چلے جائیں گے اللہ کے راستے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ آپ حضرت عمر ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مستقل لڑائیاں تو رہتی تھیں، تو ان کا ہمیشہ یہ شوق ہوتا کہ اللہ کے رسول بچ جائیں اور ہماری قربانی ہو جائے، اس اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول باقی رہیں گے اور ہم سب جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے۔ یرید بذالک ان یکون آخرہم، ان کی مراد یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وہ ہوں گے جن کو موت آئے گی۔ ایک بات تو یہ بھی ہے، دیگر روایات میں جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جو خواب سنایا تھا نا، کیسر کس طرح کے جو خزانے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں دیکھے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم کی زندگی میں ہی کیسر و کسریٰ جو ہے وہ فتح ہو جائیں گے، حالانکہ زندگی میں یہ کام نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی موت نہیں ہوئی، یعنی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ فَإِن يَكُ مُحَمَّدٌ قَدْ مَاتَ، اگر بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا، اگر آپ فوت ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں ایک ایسی روشنی رکھی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دی ہے، ہدایت دی ہے، وہی ہدایت جو ہے وہ اللہ تمہیں بھی دیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر قرآن مجید موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تو یہ چیزیں جب موجود ہیں تو اللہ کے رسول کی یہی باتیں ہمیں چاہیے تھیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صاحب رسول اللہ، اور ابو بکر جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ثانی اثنین، یہ دو میں سے ایک ہیں، ویسے قرآن مجید میں تو ثانی اثنین ہے نا، یہاں ترکیب کے مطابق ثانی اثنین بنے گا، ہاں جی نہیں وہ پھر اگر ثانی اثنین جو ہے وہ آپ اسی کا جو ہے وہ حکایت کر لیں تو حکایت بھی جائز ہے، لیکن اگر ویسے دیکھیں تو دیکھو نا یہاں جو ہے نا ابو بکر تو انا کا اسم ہے اور یہ انا کی خبر ہے، انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے نا، تو اس لیے جب مرفوع ہوگا تو ثانی پڑھیں گے۔ چلیے فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، وہ مسلمانوں کے معاملات کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، سب سے زیادہ مطلب ہے کہ دھیان رکھنے والے ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، تو یہ انہوں نے ان کی تعریف کی۔ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، اب تم کھڑے ہو اور ان کی بیعت کرو۔ اصل میں کچھ لوگوں نے تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر لی تھی، جو دیگر لوگ تھے انہیں کہا ہے کہ تم بھی بیعت کرو۔ وَكَانَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، اور کچھ لوگوں نے تو آپ کی بیعت اس سے پہلے اس چبوترے کے نیچے کر لی تھی جو بنو ساعدہ کا چبوترا تھا۔ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنبَرِ، اور جو عام لوگوں کی بیعت ہے وہ ممبر کے اوپر ہوئی۔ کیا مطلب کہ اس وقت عام لوگ اب ممبر کی طرف آئیں اور یہ انہوں نے خود تقریر کر کے، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کو بلایا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے ایک اور روایت جو ہے وہ بھی لائے ہیں۔ دیکھو نا وہاں بھی زوری کے بعد کون تھا؟ انس بن مالک، جی جی یہاں جو ہے وہ قال الزہری ان انس بن مالک سمیت عمرہ، اچھا جی، اور وہاں جو ہے
دیکھو نا یہاں اور اس کا تھوڑا سا فرق ہے، یہاں جو ہے وہ ایک راوی زیادہ ہے. نہیں تین، یہاں تین ہے. دیکھیے نا زہری ایک، انس بن مالک دو، اور اس کے بعد سمیت عمر تین. یعنی اب حضرت عمر خود بیان کرنے والے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیے نہیں، وہاں تو دو ہی ہیں. نہیں وہاں تو دو ہے، میں اگلے کی بات کر رہا ہوں. وہاں دو ہیں صرف. آپ دیکھیے نا جی، زہری کے بعد انس بن مالک. انس بن مالک نے عمر کا خطبہ سنا ہے. یہاں عمر خود راوی نہیں ہے، لیکن اگلی جو روایت ہے اس میں عمر راوی بھی ہیں. نہیں یہ دوبارہ جو روایت آئی ہے قال الزہری، تو یہ نئی سند بن گئی ہے. اور نئی سند جو ہے وہ کیا ہے؟ سافل ہے. چونکہ زہری روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، اور انس بن مالک نے جو ہے وہ عمر کو کہتے ہوئے سنا. تو مطلب یہ ہے کہ نہیں دیکھو نا فرق کیا ہے. وہاں جو ہے وہ صرف انس بن مالک ہے درمیان میں، اور یہاں انس بن مالک کے علاوہ عمر بھی ہیں. انہوں نے خود عمر نے بیان بھی کیا اس چیز کو. آپ اصل میں حضرت عمر ابو بکر کو کہہ رہے تھے کچھ اور یہ سن رہے تھے. راوی یہی ہیں تو ابو بکر کو عمر کہہ رہے تھے کچھ. یہ آگے ہے نا تھے سمیت عمر یقول ابی بکر یوم، یہ وہاں موجود تھے کہ آپ ممبر پر چڑھیں. یعنی عمر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو کہہ رہے تھے آپ ممبر پر چڑھیں، اور حضرت چلیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن ایک بات پھر بھی ہے کہ وہ روایت جو تھی نا وہ اس کے اندر زور زیادہ اس لیے ہے کہ وہاں جو ہے وہ اخبرنا سے ذکر ہے اور یہاں ان کے ساتھ ہے. اس لیے امام بخاری جو ہے وہ جو چیز لائے ہے وہ جو ہے وہ فرق ہو گیا نا جی. یعنی وہاں سرات ہے، تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فرق جو ہے وہ ملحوظ رکھ کر دوسری سند آتے ہیں. اور انہوں نے عمر سے یہ سنا ہے کہ عمر کہہ رہے تھے ابو بکر کو یوم دن، اس دن کہ اسا دل ممبر پر چڑھیے. اصل میں ابو بکر صدیق جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر بھی نہیں چڑھ رہے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ پریشان تھے اپنی ذمہ داری کی وجہ سے، اور موت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا غم تو نہیں تھا نا. تو اب صورت حال یہ ہے کہ حضرت عمر بار بار اصرار کر رہے تھے کہ ممبر پر چڑھیے تاکہ لوگ باقی جو ہے وہ بھی بیعت کر لیں. ان کے سامنے جو تھی وہ مسائلیں تھیں. تو فلم یزل بھی ہی، تو آپ یہی زور دیتے رہے یہاں تک کہ وہ ممبر پر چڑھ گئے. فبایعہ الناس عامۃً، تو عام لوگوں نے بھی بیعت کر لی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ویسے آپ مجھے اگر کل یاد دلائیں تو پھر انشاءاللہ میں کل کر لوں گا. اصل بات جو ہے نا، مجھے یہ جو اہل الحدیث کا طریقہ تدوین ہے اس کا کچھ امتیاز اور اختصاص آپ کے سامنے واضح کرنا ہے ان روایات میں. تو آپ مجھے یاد کرائیں اصغر صاحب، خاص طور پر آپ. تو میں انشاءاللہ تعالی کل بیان کروں گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بات لمبی ہو جائے گی اور جلدی میں شاید بات واضح نہ ہو. اور ویسے بھی ابھی اس باب کی 2 حدیثیں جو ہیں یہ باقی ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.